Subscribe to my channel. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام بچے، والدین، اساتذہ کرام خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم 9th کلاس کی جو سب سے پہلی صورت ہے، جس کے ہم نے پہلے آداب آپ کے سامنے رکھے تھے کہ تلاوت کے کیا آداب ہوتے ہیں قرآن مجید کی، تو اس کی سب سے پہلی صورت ہے سورۃ مریم، جس کو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ تو ہمارا سب سے جو پہلا پورشن ہوتا ہے MCQs شارٹ اور لانگ، تو ہم اپنی ترتیب کے ساتھ اپنے چلیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا پیج نمبر 16 کی بک کا پیج نمبر 16 ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارا پورشن ہے درست جواب کی نشاندہی۔ تو سب سے پہلا MCQs ہے، حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا نجاشی، اور اسی طرح سیکنڈ پہ ہے شاہ حبشہ کے دربار میں تلاوت کی گئی سورہ مریم کی۔ نمبر 3 ہے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاوت کی۔ نمبر 4 میں جو اس سے پہلے ہمارے پاس ہوا کرتا تھا MCQ سورہ مریم میں انبیاء کرام کا ذکر ہے، تو اس میں 7 انبیاء کا ذکر تھا، اور اس میں آیات کی تعداد اب پوچھی گئی ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہے، تو 98 سورہ مریم کی آیات کی تعداد ہے۔ اسی طرح 5 پہ ہے موزانہ طریقے سے تخلیق ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی۔ تو یہ ہمارا MCQs کا پورشن کمپلیٹ ہوا۔ اس کو آپ نے ایز اٹ از ایسے ہی اپنی بک پہ مارک کرنا ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنی سورت کی جو ہے مختصر سوالات ہیں، جس میں 5 سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں۔ سورہ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا، اس کی وجہ تسمیہ آپ اپنے پیج کی بک کی جو پیج نمبر 4 ہے اس پہ آپ اس کا آنسر دیکھ سکتے ہیں۔ تو فرسٹ شارٹ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ یہ شارٹ 1 کا آنسر ہے۔ شارٹ 2 کے اندر پوچھا گیا ہے سورہ مریم کا خلاصہ، تو یہ سورہ مریم کا خلاصہ پیج نمبر 6 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 3rd لائن کے سٹارٹ میں۔ سورہ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اب جو نئی بکس آ رہی ہیں اس میں مرکزی موضوع یا پھر مرکزی مضمون کا یہ سوال پوچھا گیا، تو تینوں سوال کا یہی آنسر بنتا ہے، توحید، رسالت اور آخرت کا بیان۔ شارٹ نمبر 3 ہے سورہ مریم کے اہم علمی عملیات میں سے 2 تحریر کریں۔ تو آپ نے اپنی علمی عملیات میں سے کوئی سے بھی 2 کر سکتے ہیں۔ ہم نے پوائنٹ نمبر 2 اور 3 مارک کیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ نمبر 3 میں ہے ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ یہاں تک آپ کا شارٹ 3 کمپلیٹ ہوا۔ شارٹ 4 کے اندر پوچھا گیا ہے ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا، تو یہ آپ پیج نمبر 4 پہ دوبارہ آ جائیں۔ تو اس میں جو ہجرت حبشہ تھا اس کا 2nd پیراگراف، مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ ہمارا شارٹ 4 تھا، اپنی بک پہ اس کو مارک کر سکتے ہیں۔ شارٹ 5 کے اندر پوچھا گیا سورہ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا، تو نجاشی نے اس وقت کیا کہا، پیج نمبر 5 کے اینڈ پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی تو نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ تو یہ کلام پاک ایسا اثر کر گیا، تو وہ انجیل کے ایک علم رکھنے والے تھے، تو قرآن مجید اور انجیل کو انہوں نے ایک ہی چراغ کی روشنیاں کہا۔
اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے تفصیلی سوال کی طرف. ایک ہی تفصیلی سوال ہے، اس میں تفصیلی جواب دیں. لانگ 5 ہے آپ کا، یہ نمبر 5 بنے گا، اور ایک ہی تفصیلی سوال ہوتا ہے اس میں. سورہ مریم پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں. تو یہ ہم اپنے مفصل مضمون سے مراد اس میں تعارف، ہجرت حبشہ، اور اسی طرح اپنا جو ہے مضامین، علم نکات، سب کو ہم ایکسپلین کے ساتھ اس میں لکھیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے پیج نمبر 4 پر. تو سب سے پہلے اس کا جو ہے ہم زمانہ نزول لکھیں گے. سورہ مریم مکی صورت ہے، یہ تعارف ہم اس کا لکھ رہے ہیں، اور اس میں 98 آیات اور 6 رکوع. یہ اپنی بک پہ آپ لکھ لیں، یہ چیز اس میں مینشن نہیں ہوتی، یہ اضافی چیز ہے، یہ اجمالی خاکہ اس کا بنے گا. پھر اس کی وجہ تسمیہ جو ہم شارٹ 1 اس کو پہلے مارک کر چکے ہیں، اس کو ریڈ کر چکے ہیں، دوبارہ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کی 4th ہیڈنگ ہے سیکنڈ لائن کے سٹارٹ میں، سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے. اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا. پھر ہماری مین ہیڈنگ ہے ہجرت حبشہ. تو یہ سب سے پہلے ہیڈنگ بنے گی ہمارے بر اعظم افریقہ کا ایک ملک. حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک تھا. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا. نجاشی بہت رحم دل اور عادل بادشاہ تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا. نجاشی کا اصل نام اسخیمہ ہے. تو یہ MCQs کے لیے پوچھا جا سکتا ہے کہ نجاشی کا اصل نام کیا تھا، تو یہ اسخیمہ تھا. تو یہ اس کی فرسٹ ہیڈنگ. سیکنڈ ہیڈنگ کیا ہے؟ مین ہیڈنگ ہماری ہجرت حبشہ ہے. تو سیکنڈ ہیڈنگ میں یہ آپ نے شارٹ 4 لکھنا ہے، قریش کا ظلم. اور اس کے بعد تھرڈ ہیڈنگ ہے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. تو پہلی ہجرت میں 11 مرد تھے اور 4 خواتین تھیں MCQs کے لیے. ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں. یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی. یہ نبوت کا 5واں سال تھا. تو کون کون شامل تھے اور یہ نبوت کا کون سا سال تھا، اس میں یہ آپ نے MCQs کے لیے اپنی بک پہ مارک کر لینا ہے. اس کے بعد 4th ہیڈنگ ہماری نیکسٹ پیج پہ مسلمانوں سے کچھ سوال نجاشی نے جو کیے اس کے حوالے سے یہ پیج نمبر آپ 5 پہ دیکھ سکتے ہیں. مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہیں. انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا. ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں. انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے. وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں. آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں. یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوال کیے. تو پھر وہ آگے ایک حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، اس کو آپ ریڈ آف کر لیں. اس کے بعد یہ ہمارا جو ہے لاسٹ پیج پہ سورہ مریم کی تلاوت جو ہم نے شارٹ اس کو پہلے مارک کر چکے ہیں، تو یہی شارٹ آپ نے دوبارہ اس کو لکھنا ہے. پھر نیکسٹ پیج پہ اس کا خلاصہ آپ اس کو پہلے مارک کر چکے ہیں. پھر ہمارا مضامین کا پورشن جو اہمیت کا حامل ہوتا ہے کسی بھی صورت کا، اس میں بیان کیے جاتے ہیں جو بھی کچھ، تو اس میں مضامین کو جو ہے مختصر انداز میں پیش کیا جاتا ہے. تو مضامین کی پہلی ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں. نمبر 2 میں ہے پھر 7 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کی موزنہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی. تو انبیاء کرام کا تذکرہ. اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موزنہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے. یہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ. پھر 4th میں ہے آخری 3 رکوع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے. اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاس سے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا. تو
تو یہ قیامت کے احوال یا حالات۔ اسی طرح ہم علمی اور عملی نکات جو ہماری مین ہیڈنگ بنے گی اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی ہیڈنگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ ہم 2 پوائنٹس اپنی ریڈنگ میں شارٹ میں کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور نمبر 3 میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا۔ نمبر 4 نبی کی موزانہ پیدائش۔ کسی نبی کی موزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ تو یہ ہماری ہیڈنگ 4 تھی، موزانہ پیدائش۔ نمبر 5 میں ہے نیکسٹ پیج نمبر ہمارا 7 ہے، اور اس میں جو ہم علمی نکات وہ ریڈ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے۔ اور نمبر 3 میں ہے ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے کیونکہ یہ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی صفات ہے۔ نمبر لاسٹ میں ہمارا جو نمبر 8 بنے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا ہے۔ ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ پھر یہ حدیث ہے، حدیث نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اہم بات میں جو ایک حدیث ہے وہ بھی آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ اور سفید تھا، اور وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی وہ سرخانے سے باہر آئے ہوں۔ تو یہ آپ نے اپنی بک پہ اسی طرح مار کر لیں۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو اپنی بک پہ مارک کرتے ہوئے اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.